الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے نیک کاموں کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 21 سورہ سجدہ کی 2 آیات، آیت نمبر 16 اور 17 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ سجدہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ایک مختصر سی صورت ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن مدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ ہے۔ پھر فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ صرف سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب بھی پڑھتا سورہ سجدہ ہی پڑھتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس مبارک سورت نے اس کی سفارش کی بارگاہ الہی میں، اور عرض کرتی ہے، اے میرے مالک و مولا، اس کی مغفرت فرما دیں کہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس بندے کے حق میں سورہ سجدہ کی شفاعت قبول فرمائی اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور اس کے درجات بلند فرما دیے۔ سبحان اللہ، کیسی بابرکت صورت ہے۔
ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی 2 آیات 16 اور 17 سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان 2 آیات میں کامل ایمان والوں کی 2 پاکیزہ عادتیں اور 2 مبارک کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ پاکیزہ عادات، یہ ستھری عادات، یہ پیاری عادات اور یہ 2 کیفیات نصیب ہیں، اس کے لیے آخرت میں انعام تیار کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ یہ کامل ایمان والوں کی پہلی پاکیزہ عادت ہے، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کامل ایمان والے لوگ نماز سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کی خاطر رات کو سوتے نہیں بلکہ اٹھ کر نمازیں پڑھتے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ نماز جس کی خاطر اہل ایمان رات کو سو نہیں پاتے، اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز مغرب پڑھ کے اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے، ادھر ہی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہتے تھے اور عشاء کی نماز ادا کر کے واپس جایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق رب رحمان نے فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تہجد ادا کیا کرتے تھے، ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ یہ کامل ایمان والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ نماز کی محبت میں بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ایمان کامل والوں کی دوسری پاکیزہ عادت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات ہے، یہ کامل ایمان والے تن پرور نہیں ہوتے، سستی نہیں کرتے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں مال کی محبت، دولت کی ہرس اور لالچ بھی نہیں ہے، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ گویا ان کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت بھی بری ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مخلوق خدا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کون؟ کامل ایمان والے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، جو رب نے مال دیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ رب سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ کامل ایمان والے۔ اور فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق سے محبت بھی کرتے ہیں، یہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور بے سہاروں کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ یہ کامل ایمان والوں کی 2 پاکیزہ عادات آپ نے سنی۔ نمبر 1 شب بیداری، نمبر 2 راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مبارک کیفیات بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ مزید رب عز و جل فرماتا ہے
यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कैसे हैं कामिल ईमान वाले? कामिल ईमान वाले वो हैं अपने रब को पुकारते हैं, डरते हैं और उम्मीद भी कर रखते हैं। हमारा हाल ये है कि कभी सखावत कर लेना तो खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं, अपने अंदर ही अंदर इतराने लगते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा सखी हूँ, मैंने इतनी रकम राह खुदा में खर्च कर दी। और अगर कभी हम तहज्जुद पढ़ लें तो सारी दुनिया ही अपने सिवा गुनाहगार नजर आती है। हम समझते हैं मैं तो बड़ा नेक हो गया, मैं तो अल्लाह का वली बन गया, भाई इतने दिन हो गया मैं तो तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। लेकिन कामिल ईमान वालों की ये निशानी नहीं है। हम तहज्जुद 2 दिन पढ़ ले खुद को नेकोकार और सारी दुनिया को बदकार समझते हैं। कामिल ईमान वालों की शान निराली है, उनकी रातें इबादत में गुजरती हैं, लम्हा लम्हा नेकियां करते हैं, राह खुदा में इखलास के साथ खर्च करते हैं। और इसके बावजूद कामिल ईमान वालों की कैफियत क्या होती है? यानी जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं, जिन्हें अल्लाह ने कामिल ईमान अता फरमाया है और जिनकी रब कुरान में शान और तरीफे बयान कर रहा है, अल्लाह वाले वो हैं उनकी रातें खौफे खुदा में रोते हुए गुजरती हैं, रातें गिरिया जारी करते हुए गुजार देते हैं। और ये रोना, ये गिरिया जारी करना, इसके सबब उनकी नींदें उड़ जाती हैं। इस सब के बावजूद जब दिन होता है तो लोगों के सामने जब जाते हैं, वो हमारी तरह खुद को नेक और सबको बद नहीं समझते, वो अपने आप को सबसे बड़ा गुनाहगार तस्वर करते हैं। बुरे बंदे नूं मैं लभण टुरिया ते बुरा लभा ना कोई, बुरे बंदे नूं मैं लभण टुरिया ते बुरा लभा ना कोई, ते जद मैं अंदर झाती मारी ते मेरे तू बुरा ना कोई, जद मैं अंदर झाती मारी मेरे तू बुरा ना कोई। ये तो अल्लाह के कामिल ईमान वालों की निशानियां हैं। उन्हें अपने ऐब नजर आते थे, सारी सारी रात इबादतें करते, सारी सारी रात रब की बारगाह में सजदा रेज होते। और ऐसे भी हैं जो पूरी पूरी रात में ख़त्म कुरान कर देते, और ऐसे भी हैं जो क़याम में खड़े होकर रो रो कर रब की बारगाह में मुनाजात करते। ऐसे भी हैं जो सजदे की हालत में रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रोते, रब की बारगाह में सारी रात रोते गुजार लेते। जब दिन चढ़ता तो समझते सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ, सबसे बड़ा बदकार मैं ही हूँ। और ऐसों के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, राती जारी कर कर रोंदे, राती जारी कर कर रोंदे, नींद अखी दी धोंदे, फजरी ओ गुनाहगार कहांदे ते सब तो नीवे हुंदे। फजरी ओ गुनाहगार कहांदे ते सब तो नीवे हुंदे। ये अल्लाह वालों की शान है, ये कामिल ईमान वालों की शान है कि उनके दिल खौफे खुदा और उम्मीद से बरे रहते हैं। अल्लाह से डरते भी हैं लेकिन रब की रहमत से मायूस नहीं होते, रब की रहमत पर भी नजर जमाए रखते हैं। अल्लाह का खौफ भी दिल में है, रब की रहमत की तरफ नजर भी है। अल्लाह पाक कहार है, जब ये सोचते हैं डर जाते हैं। अल्लाह कहार है, जब्बार है, कहार है। और जब वो रब की रहमत की तरफ देखते हैं फिर उनके दिल को डारस बंध जाती है ये सोच कर कि मौला अगर तू कहार है तो तू रहमान भी तो है, तू रहीम भी तो है, तू करीम भी तो है। ये सोच कर उनकी डारस बंध जाती, ये लरसते हैं कि आह कहाँ ये गंदा वजूद, कहाँ रब कायनात की बुलंद बारगाह, मैं इस बारगाह में हाजिरी दूं कैसे दूं। फिर साथ ही उम्मीद भी बंध जाती कि इस दर से फिर किसके दर पे जाऊंगा। और माना मैं गुनाहगार हूं, मौला करीम मैं बड़ा बदकार हूं, बड़ी नाफरमानियां हो गई तेरी,
بڑے ظلم کر لیے اپنی جان پر، تو قہار ہے میں تیرے قہر سے ڈرتا ہوں۔ کامل ایمان والے جب اس طرف رب کی قہاری کو دیکھتے تو لرز جاتے، آہ ان کے منہ سے نکل جاتی۔ پھر دل میں خیال آتا مولا تو رحمان بھی تو ہے، تو کریم بھی تو ہے، تو رحیم بھی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں مولا مانا کہ میں گناہگار ہوں، لیکن مولا تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں، چھڑ کے تیرا در میں کدے در تے جاواں مولا، تو رحمان ہے، میں جنجدہ بھی ہاں تیرا ہی ہاں، جیسا بھی ہوں مولا میں تیرا ہوں۔ اور پھر رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنے دل کو یہ ڈارس، یہ تسلی دیتے کہ رب بڑا کریم ہے، وہ چاہے تو کسی ایک چھوٹی سی نیکی پر بندے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم، جو ہیبت سے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی بدکاریوں کو یاد کر کے قدم رک گئے کہ کہاں میں کمینہ، کہاں میں گناہگار، کہاں رب کی یہ بلند بارگاہ۔ کہتا ہے جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، او چلے آؤ، او چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے دو بندے حضرت جی اللہ کے گھر کی طرف چلے، مسجد کے دروازے پہ پہنچے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کامل ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ یار ساری رات عبادت کر کے بھی خود کو گناہگار ہی تصور کرتے ہیں۔ دو بندے اللہ کے گھر کے سامنے آئے، ایک نے اندر قدم بڑھایا اور اندر چلا گیا اور رب کا حکم سن کے سجدہ ریز ہونے کے لیے آ گیا، آ کے رب کی بارگاہ میں توبہ تلافی کی۔ اور ایک وہاں پہ کھڑا ہے، ندامت ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو گیا، ساری زندگی جو کیا وہ ساری فلم آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، اور سوچنے لگا بندیا یہ گناہگار جسم لے کر کس پاک رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، تو کون سا منہ لے کے اس رب کی بارگاہ میں جائے گا؟ ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک باہر ہے، جسم پر کپ کپی چھائی ہے، چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی ہے۔ فرمایا رب کائنات کو اس کا یہ رونا، اس کا اپنے گناہوں پر نادم ہونا اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے، رب بڑا ستار ہے۔ حقیقت ہے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو اللہ کے کامل ایمان والے بندے ہیں اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں، خود پسندی کا وہ شکار نہیں ہوتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ بڑی امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رغبت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ ان کے دل خوف خدا سے لرز رہے ہوتے ہیں اور رب کی رحمت کی امید سے سکون پا رہے ہوتے ہیں۔ کامل ایمان والے کی یہ نشانی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ جب نماز کی نیت کرتے نا، یار ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں تو خیالوں میں گزر جاتی ہیں، ہماری نمازیں تو بس پتہ نہیں زبان سے بھی پڑھتے ہیں کہ خیال میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور عرض پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے مولا یہ تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا، مولا کہاں سے وہ پاؤں لاؤں جنہوں نے تیری نافرمانی نہ کی ہو، مولا میں ویسے پاؤں کہاں سے لاؤں جن سے چل کر تیرے حضور حاضر ہو سکوں، مولا ایسی آنکھ کہاں سے لاؤں جس سے قبلہ کی جانب نظر کروں،
وہ کون سی زبان ہے جس سے تیرا ذکر کر سکوں؟ نہ میرے پاؤں اس لائق ہے مالک و مولا کہ تیری طرف چل کے آ سکوں، نہ میری زبان اس لائق ہے کہ تیرا ذکر کر سکے، اور نہ خود میں اس لائق ہوں کہ تیرے حضور کھڑا ہو سکوں، مگر کیا کروں مولا؟ تیرے در کو چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں مالک و مولا، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانیاں کی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ میں تیرا در چھوڑ کے کس کے در پہ جاؤں؟ اگر تیرے در پہ حاضر نہ ہوں تو کہاں جا کے اپنی توبہ کا طالب بنوں؟ کس کی بارگاہ سے سوال کروں؟ اے مولا، اس لیے تیرے حضور ہی حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں؟ تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ابھی آپ نے سورہ سجدہ میں کامل ایمان والوں کی 4 باتیں سنی، پھر دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلی رب کائنات فرماتا ہے کامل ایمان والا وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جو اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، فرمایا وہ کامل ایمان والا ہے۔ پھر فرمایا وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی غفلت سرزد ہو گئی، جب بھی سستی ہو گئی، اپنے نفس کو رب کے ڈر سے ڈراتے ہیں۔ وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو یاد کرتے ہیں اور اپنے نفس کو کہتے ہیں بندے آج تیاری کر لے، یہ تیری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مر جانا میرے پیارے بھائیوں۔ یہاں اس دنیا میں کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ اگر کوئی 100 سال جی بھی لے اس نے بھی مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو جو کامل ایمان والے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اس دن کو یاد کرتے ہیں اور خود کو ڈراتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ بندہ غور تو کرے یار، کس بنا پر آج تو اکڑا اکڑا پھرتا ہے، آج رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا؟ حسن کی وجہ سے، اور یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ جوانی کی وجہ سے، یہ جوانی بھی ایک دن ڈل جائے گی۔ اس دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے، یہ دنیا کا مال و دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ رب جب چاہتا ہے جناب وہ کنگال کو نواز دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں انہیں گلیوں میں رول دیتا ہے۔ رب بڑا بے نیاز ہے۔ بندہ سوچے تو صحیح، تو کس بنا پر اکڑا اکڑا پھرتا ہے؟ کیوں آج رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا؟ اور بندے کیوں رب کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے؟ اگر دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے، تو سوچ تو صحیح، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل لوگ ہیں جو بچارے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تجھے رب نے اتنا دیا تو تو نے یہ ایشو بنا لیا کہ میرے پاس جناب وقت نہیں ہوتا، بڑا مصروف ہوتا ہوں، میں تو کاروباری مصروفیت میں بڑا الجھا ہوا ہوں، اس لیے رب کی بارگاہ میں نہیں آتا۔ ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے،
تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے سب کچھ۔ اگر کوئی اپنے دنیاوی عہدے کی وجہ سے آج اکڑ اکڑ کر پھرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو ذرا فرعون کی طرف دیکھ لے۔ کوئی اگر اپنے مال و دولت کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو ذرا قارون کی طرف دیکھ لے۔ نشان عبرت بن گئے یہ لوگ، قیامت تک کے لیے ان کی رسوائیوں کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور خدا کی قسم ہے، نصیب والا یار وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اللہ نے مال دیا اور جھک گیا، اللہ نے اولاد دی اور شکرانے کے نفل پڑھنے لگا، اللہ نے کاروبار سیٹ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے زیادہ ٹائم دینے والا بن گیا۔ وہ یارو حقیقت ہے جب بیری پر بیر لگتے ہیں جھک جاتی ہے، اور جو جھک جاتی ہے اسے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں بیلیا کدے غور کیتا ہی، حکا ہے نا، حکا بابا جی جانتے ہوں گے، حکے کی 2 وہ ہوتی ہے، وہ نالیاں یا نڑیاں جو کہتے ہیں، نڑیاں 2 ہوتی ہیں، ایک جھکی ہوتی ہے، ایک سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ اور بابا جی فرماتے ہیں جو سیدھی کھڑی ہے نا اس کے سر پہ آگ ہی پڑتی ہے، جس میں آکڑ ہے نا، جس میں سریا ہے، آج کمر نہیں جھکتی، سریا آ گیا تیری گردن میں، رب کی بارگاہ میں بھی نہیں جھکتا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں جو سیدھی کھڑی ہے نا اس کے سر پہ آگ، ٹوپی ہوتی ہے نا حکے کے اوپر، جس میں آکڑ ہے اس کے سر پہ آگ ہے۔ فرمایا جو جھک گئی، لف گئی، جسے جھکنا آ گیا، محبت سے لوگ ہونٹوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں لوگ، محبت کرتے ہیں، ہونٹوں سے لگاتے ہیں۔ تو بابا جی نے بڑی خاص بات سمجھا دی یار، آج اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ اللہ نال کادا زور جے بندے ہو، اللہ نال کادے متھے لانے جے، اللہ نہ کادیاں زندہ کرنیاں جے۔ اور رب نے یہ مہمان، یہ رمضان دیا اور ہمیں سنورنے کا موقع دے دیا، ہمیں اور سیدھی طرف آنے کا موقع دے دیا۔ آؤ نوجوانوں، آج عہد کر لیں، یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں یو ٹرن لے آئے، ٹرننگ پوائنٹ آ جائے، اور چھوڑ دے دنیا کی یہ محبتیں، چھوڑ دے دنیا کی گندی محبتیں، اور چھوڑ دے دنیا کا یہ لوچ، چھوڑ دے دنیا کے سارے لفڑے۔ آؤ رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، آؤ رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ خدا کی قسم ہے اگر اس رمضان میں رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن گئے، پہلے نمازی تھے اب نمازی بن گئے، پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے اب قرآن پڑھنے والے بن گئے، اللہ نے چاہا تو ہمیں رمضان کا فیضان مل گیا، رمضان کی برکتیں مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کا فیضان عطا فرمائے۔